اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ اللہب۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت ہوگی، پھر اس کی لفظی ترجمہ ہوگا اور شان نزول، اور پھر مختصر اس کی تفسیر کی جائے گی۔ سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت یہ اصل میں لفظ تھا تبابت، جیسے ضربت ہوتا ہے، اور جب دو ایک جیسے حرف اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے اور ایک پر حرکت ہوتی ہے، تو اس کو شد میں بدل دیا جاتا ہے، تو تبابت کی بجائے یہ ہو گیا تبت۔ اب تبت مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پہ عورت کا ذکر نہیں، آگے ہاتھ ہے۔ تو جس طرح انسان ہوتا ہے مرد، عورت میں مذکر مؤنث ہوتا ہے، اسی طرح چیزیں بھی مذکر و مؤنث ہوتی ہیں۔ ہاتھ مؤنث ہیں، اس لیے تبت مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ یہ اصل میں تھا واحد اس کا یدن ہوتا ہے، اور جب دو ہو جاتے ہیں تو یدانی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کسی چیز کی نسبت یا اضافت کسی کی طرف کی جائے، جیسے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو دونوں ہاتھ میں یدانی تھا تو نون کو ہٹا دیا ہے، تو ٹوٹ گئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، وتب اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ ما ہم پہلے بھی پڑھ چکے اور میں بتا چکی کہ ما بہت سارے معنوں میں آتا ہے۔ یہاں پہ ما نفی کے معنی میں ہے۔ اغنا اصل میں اغنیا تھا، غنی کرنا، بے پرواہ کرنا۔ ما اغنا عنہ، عنہ عن سے، ہو اس سے، نہیں غنی کیا اس کو، مراد اس سے ابو لہب ہے۔ جس چیز نے اس کو غنی نہیں کیا، مالہ اس کے مال نے، وما کسب اور اس نے جو اس نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ با محاورہ ترجمہ ہے، نہیں فائدہ پہنچایا اس کے مال نے اسے۔ جہاں بھی قرآن میں ما اغنا عنہ آتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ نہیں فائدہ پہنچایا اس کو اس کے مال نے۔ وما کسب، وما یہاں پہ جب دوسرا ما آتا ہے، پہلا ما اغنا میں ما نفی کے لیے ہے، نہیں کے لیے ہو، یہاں پہ ما دوسرا جو ہے الذی کے معنی میں ہے، اس میں موصول ہے، جو کے معنی میں آتا ہے، اور جو کسبہ اس نے کمایا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی وہ جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، سا یصلی ہے اور اس کے شروع میں سا آ گیا ہے۔ سا کا مطلب عنقریب ہوتا ہے، سوفا سا عنقریب کے معنی میں آتا ہے، اور یصلی اصل میں یصلی تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے آگ میں داخل ہونا۔ قرآن میں آتا ہے تصلی نارا حامیہ، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ تو یہاں پہ یصلی کا مطلب ہے آگ میں داخل ہونا، اور آگے دوبارہ نارن آگ دوبارہ ذکر کیا گیا، تو ایک چیز کے بعد دوبارہ اسی چیز کا ذکر کرنا، اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تاکید کے لیے آیا ہوا ہے کہ یصلی بھی ہے آگ میں داخل ہونا، اور پھر آگے نارن، یعنی یہ بات کو بہت زور دے کر بتایا جا رہا ہے کہ وہ آگ میں داخل ہوگا۔ ذات لہب، ذات لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز جیسے ملتے جلتے الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ذا، ذو، ذی، جس کا مطلب ہوتا ہے والا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ذو معنی باتیں کرنا، یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے ذو النورین، دو نوروں والا۔ اسی طرح ہم اردو میں کہتے ہیں ذی روح، روح والے، یا ذی شان، ذو القرنین۔ تو جو ذا، ذو، ذی یہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور مؤنث کے لیے اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ذات استعمال کرتے ہیں۔ اصل اس کے ذا کی مؤنث ذا، ذو، ذی کی مؤنث ذات ہے۔ یہاں پہ آگے ذات مؤنث کیوں لایا؟ کیونکہ آگے نار ہے، اور نار عربی میں مؤنث ہوتا ہے۔ ذات لہب، لہب انگارے کو کہتے ہیں۔ وہ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ و اور، امرأ عورت کو کہتے ہیں، مرو مرد کو کہتے ہیں، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں مروت، مردانگی، غیرت کو کہتے ہیں۔ تو ابو لہب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی۔ حمالۃ الحطب، حما کہا جاتا ہے اٹھانے والی کو، حما کہا جاتا ہے حمال صیغہ مبالغہ ہے، حمالہ عورت کے لیے ہے کہ اٹھانے والی ہے۔ الحطب جنگل کی لکڑیوں کو اٹھانے والی، جلانے کے لیے وہ لاتی تھی، اس کی بیویاں لکڑیاں اٹھانے والی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا فی میں، جیدہا گردن کو کہتے ہیں، اس کی گردن میں حبل رسی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اور آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو یہاں پہ بھی حبل ہے رسی۔ من مسد، من سے مسد بٹی ہوئی یا بنی ہوئی، تو اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہاں تک تو ہم نے اس کا لفظی ترجمہ کر لیا ہے۔ اب ہم اس کے شان نزول کی طرف آتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ مختصر تفسیر بھی ساتھ ہی ہم کریں گے۔ ابو لہب اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اور کہا، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے ایک لشکر حملہ کر رہا ہے تو کیا تم لوگ میری بات مان لو گے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں بالکل، کیونکہ آپ صادق ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک دم سے شور مچانے لگ گئے کفار مشرکین، اور سب سے زیادہ ابو لہب جو تھا ان میں سے آگے بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ ابو لہب نے کہا تباً لک یا محمد، اے محمد معاذ اللہ آپ ہلاک ہو جائیں، لہٰذا جماعتنا، کہ اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا آپ نے؟ اتنے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا تو یہ کوئی کام ہے جس کے لیے ہمیں بلایا؟ یعنی اس نے تکبر کا اظہار کیا۔ اب یہاں پہ ابو لہب کو لہب کیوں کہا جاتا ہے؟ لہب عربی میں انگارے کو کہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اس کے آگ جو تھے وہ اس کے گال جو تھے آگ کے انگاروں کی طرح چمکتے تھے، اور عرب میں کسی چیز کی نسبت کرنی ہو تو ابو لگا دیتے ہیں۔ ابو کا مطلب ہوتا ہے والا، جیسے ابو بکر، تو ان کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بکر اونٹ کو کہتے ہیں اور وہ اونٹ چرایا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام ابو بکر پڑ گیا، اس لیے ابو لہب کا نام بھی پڑ گیا انگارے والا۔ اور ایک جگہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی وعید سنائی تو اسے ابو لہب کہا گیا، لیکن پہلا والا قول یعنی اس کے گال جو تھے انگاروں کی طرح سرخ تھے، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا ابو لہب، یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ تب جب اس نے کہا تباً لک یا محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اس صورت میں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ یہاں پہ کہا گیا کہ ہلاک ہو یا ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے اور وہ خود بھی ہلاک ہو۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمنا کا اظہار کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو ابو لہب بھی ہلاک ہو جائے، ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا ہے، یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو گیا، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ جب ماضی کا صیغہ آ جائے تو مفہوم دونوں ہوتے ہیں، یعنی ہم یہاں پہ مطلب ماضی میں اگر کر رہے ہیں تو دونوں مطلب ہیں کہ یا ہوگا یا ہو چکا ہے۔ ہاتھ ٹوٹنا کنایا بھی ہو سکتا ہے، انسان کے معنی سے نہیں آیا ہے، اس کا مال جو کچھ اس نے کمایا اس کا کام کچھ بھی نہ آیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ جو وہ تجارت میں لگاتا رہا اس کا جو منافع اس کے حاصل ہوتا رہا وہ بھی اس کو کام نہ آیا۔ اب ابو لہب ہلاک کیسے ہوا تھا؟ وہ ایک بیماری پھیلی تھی طاعون کی، جس سے اس کو کوئی پھوڑا یا دانہ نکل آیا تھا، اور طاعون جب ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں، اور یہ چھوت کی بیماری متعدی بیماری ہے، لوگ اس سے بھاگنے لگے کہ کہیں ہمیں یہ بیماری نہ لگ جائے، اور وہی لوگ جو اس کی بہت عزت کرتے تھے اس کے آگے پیچھے پڑتے تھے وہ سب اس سے دور بھاگنے لگ گئے، حتیٰ کہ جب وہ مر گیا تو اس کی میت کے قریب بھی کوئی نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں یہ بیماری نہ لگ جائے، اور کئی دنوں تک ویسے ہی پڑا رہا، اس کی لاش گل سڑ گئی اور بدبو آنے لگی۔ پھر بہت دنوں کے بعد اس کے اپنے قریبی لوگوں نے بھی غریب لوگوں سے مزدوروں سے اٹھوا کے اس کو دفن کیا، یعنی بدترین موت اور بدترین انجام اس کا ہوا تھا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہاں پہ اس کی بیوی کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس کی بیوی جو تھی ام جمیل وہ بہت
اس کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی تھی اسلام دشمنی میں، وہ بھی یعنی شرارت کرتی تھی اس مسلمانوں کے خلاف۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ باوجود کہ بہت امیر ہونے کے کنجوس خاتون تھی اور خود جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی، حالانکہ وہ کسی کے ذریعے بھی اٹھوا سکتی تھی۔ تو ابو لہب نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب بھی ہلاک ہوا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی، کیونکہ اس کی بیوی بھی اسلام کے خلاف اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ جہنم میں وہ اس حالت میں داخل ہوگی کہ وہ لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ لکڑیاں اٹھائی ہوئی آ رہی تھی، تو وہ لکڑیوں کی جو رسی تھی اس کا پھندا اس کے گلے میں پڑا، اس کی موت واقع ہوگی، اور جس حال میں موت ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اسے اسی حال میں اٹھائیں گے اور جہنم میں بھیجیں گے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ لفظی مطلب تو لکڑیاں اٹھانا ہے، لیکن یہ چغلی سے بھی کنایہ ہو سکتا ہے۔ اب عربی میں چغل خور کو حمالۃ الحطب بھی کہتے ہیں، کہ حمالۃ الحطب ہر قسم کی لکڑیاں اٹھاتا ہے، ہر قسم کی جو اس کو جھاڑیاں بھی مل جاتی ہیں، کانٹے مل جاتے ہیں، اس طرح چغلیاں کھانے والا بھی ہر قسم کی باتیں، غیبتیں، ایک ادھر سے ادھر باتیں کر کے اپنے اوپر بہت سارے گناہوں کا بوجھ ڈالتا رہتا ہے۔ تو ابو لہب کی بیوی یا لکڑیاں اٹھانے والی تھی یا چغلیاں کرنے والی تھی، اور جہنم میں داخل ہوگی اسی صفت کے ساتھ، یعنی چغل خور ہوگی اور چغلیاں لگا لگا کے اپنے اوپر اس نے بہت زیادہ گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا۔ اس کی گردن میں رسی ہوگی بٹی ہوئی، دونوں معنوں کے ساتھ درست ہے، یا لکڑیاں اٹھانے والی ہوگی یا چغلیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ بظاہر پہلا مطلب صحیح معلوم ہوتا ہے کہ وہ لکڑیاں اٹھاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھانے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، تو وہ اسی حالت میں لکڑیوں کی گٹھڑیوں کے ساتھ جہنم میں داخل کی جائے گی۔ اب اس صورت کے ہم علمی نکات دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں ہم نے کیا کیا علمی نکات حاصل کیے۔ سب سے پہلا علمی نقطہ یہ ہے کہ تکبر بہت بری چیز ہے۔ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تحقیق نہ کی اور انکار کیا اور تکبر کیا، تو تکبر سے ہمیشہ بچنا ہے۔ دوسرا علمی نقطہ کیا ہے؟ اکثر جو تکبر ہوتا ہے وہ دولت کی وجہ سے انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ اور تیسری کیا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے سزا دیتے ہیں، اور یہ صرف گناہ گاروں کے لیے ہے۔ نیک لوگ بھی اگر نیک لوگوں میں سے کوئی وبائی بیماری میں فوت ہو جائے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بھی کوئی گناہوں کی سزا ہے۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ کسی کے لیے آزمائش ہوتی ہے، کسی کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے۔ تو جو گناہ گار ہوگا اس کے لیے آزمائش ہوگی، اور جو نیک اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو اس کی درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے۔ اصل چیز عمل ہے۔ طاعون جب پھیلتا ہے تو عذاب ہوتا ہے، لیکن نیک لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ ابو لہب کو نہ عزت کی زندگی ملی اور نہ موت ملی، اور نہ وہ عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا۔ اور چوتھا علمی نقطہ یہ ہے کہ میاں بیوی اگر نیک اعمال کرتے ہیں تو جنت میں بھی ساتھ اکٹھے جائیں گے، اگر برے اعمال میں ساتھ رہتے ہیں تو جہنم میں بھی ساتھ ہی جائیں گے۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے، ظالم لوگوں کو ان کی بیویوں سمیت جہنم میں داخل کرو۔ چونکہ دنیا میں ساتھ رہتے تھے تو جیسے اعمال اکٹھے کرتے تھے تو آخرت میں کا معاملہ بھی اکٹھا ہی ہوگا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کا مشن بھی ایک ہی تھا، تو دونوں ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔ یہ تھی اس کی آج کی مختصر تفسیر اور اس کے علمی نکات۔ تو اس سے ہم نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ جب بھی کوئی بات کی جائے تو تکبر کا اظہار نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عاجزی کا سوال کریں اور عاجز ہی رہیں، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہیں اور نیک اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔